السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 3 اکتوبر کی صبح کو بعد نماز فجر فرمایا کہ رات کو تہجد لیٹ گیا تو تھوڑی سی غنودگی کے بعد دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سر چشمہ آریہ کے 4 اوراق ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ آریہ لوگ اب خود اس کتاب کو چھپوا رہے ہیں۔ تعبیر میں فرمایا کہ شاید اس سے یہ مراد ہو کہ آریہ لوگوں کو جو بعض حجاب اور وساوس ہماری پیشگوئیوں متعلقہ لیکھ رام وغیرہ کے متعلق ہیں وہ دور ہو جاوے اور ان پر اصل حقیقت کا انکشاف ہو جاوے۔ مقدمہ کلارک میں رام بھجدت وکیل آریہ تھا۔ جب امرتسر کے اسٹیشن پر مجھ سے ملا تو اس نے صاف کہا کہ میں بلافس اس مقدمہ میں اس لیے گیا تھا کہ شاید قتل لیکھ رام کا کوئی سراغ ملے، کیونکہ اس کے قتل کا یقین ہم کو آپ پر تھا۔ ایسا ہی اور اقوام کو ایسا خیال ہو سکتا ہے۔ بس اس خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان پر اصل حقیقت کھول کر حجت ملزم قائم کرے۔ پھر فرمایا کہ پٹی والے جو اشتہار دکھائے گئے تھے ان میں بھی یہی تھا کہ وہ لوگ خود چھپوا رہے ہیں۔ اس پر مولانا مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ جب وہ امر پورا ہوگا، جس قدر عظمت اور قدر ہم کو ہوگی اور لوگوں کو کہاں ہم تو دیکھتے ہیں کہ کیسے مشکلات درپیش ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بے شک صرف اسی میں نہیں بلکہ ہر دعا اور پیشگوئی کی عظمت اور قبولیت میں یہی حال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی لق و دوق میدان میں جہاں ہزارہا کوس تک پانی نہیں ملتا، کوئی شخص دعا کرے اور خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اسے پانی کا پیالہ عطا کر دے، تو اس امر کو مجمل طور پر ان مشکلات اور لوازمات کو نظر انداز کر کے بیان کیا جاوے تو لوگ جو کل حالات پر آگاہ نہیں، بجائے عظمت کے ہنسی کریں گے، مگر جب مشکلات سے واقف ہوں تو پھر ایک خاص عظمت اور ہیبت سے اس کو دیکھیں گے۔ ایسا ہی اگر کوئی ناخواندہ اور امی آدمی انگریزی کی کتاب پڑھ جاوے تو اس کی امیت سے واقف لوگ اسے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، مگر ایک ایم اے اور بی اے اگر اس کتاب کو پڑھ جاوے تو چندہ کیا بالکل وقت نہ دیں گے، معمولی امر خیال کریں گے۔ غرض ہر ایک امر کی عظمت اور عدم عظمت اس کے حصول کے لوازمات اور مشکلات پر ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگ اس امر کو بھی جھوٹ جانیں گے جو ہم نے لکھ دیا ہے کہ میری 30,000 دعائیں کم از کم قبول ہوئی ہیں، مگر میرا خدا خوب جانتا ہے کہ یہ سچ ہے اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں، کیونکہ ہر ایک کام کے لیے خواہ دینی ہو یا دنیاوی دعا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے موزون اور طیب بنا دیا ہے۔ عربی تصنیفات میں ایک ایک لفظ دعا ہی کا اثر ہے، ورنہ انسانی طاقت کا کام نہیں کہ تحدی کرے۔ اگر دعا کا اثر نہیں تو پھر کیوں کوئی مولوی یا اہل زبان دم نہیں مار سکتا؟ یا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اہل زبان کے رنگ اور محاورہ پر ہماری کتب تصنیف ہوئی ہیں، ورنہ اہل زبان بھی سارے اس پر قادر نہیں ہوتے کہ کل مسلم محاورات زبان پر اطلاع رکھتے ہوں۔ پس یہ خدا ہی کا فضل ہے۔ از اخبار الحکم 10 جنوری 1899۔ الہام السہیل البدری کے معنی۔ حضور نے فرمایا رات یعنی 31 دسمبر 1898 کی شب کو الہام ہوا السہیل البدری،
پھر فرمایا کہ سہیل وہ ستارہ ہے جس کو ولد الزنا کش بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تکونی کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابو الفضل نے اسی ستارہ کی نسبت لکھا ہے، ولد الزنا کش آمد چو ستارائے ایمانی۔ مخالفوں کی بدزبانی اور جھوٹی مخبریاں، یہ تکالیف اور یہ ضائع جو مخالف کبھی بد زبانیوں کے رنگ میں اور جھوٹ اور افتراء سے بھرے ہوئے اشتہاروں کے ذریعے اور کبھی گورنمنٹ اور حکومت کے خلاف واقعہ اور محض جھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے بزن کر کے ہم کو پہنچاتے ہیں، اگر ہماری اپنی ہی ذات تک محدود اور مخصوص ہوتی ہیں تو خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہم کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا، کیونکہ ہم تو قربانی کے بکرے کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر وقت تیار ہیں، مگر اس کا اثر ہماری قوم پر پہنچتا ہے، اور بعض لوگ ابھی ایسے کمزور بھی ہیں جو ابتلا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا ہے کہ ان کل حالات کو چھاپ کر گورنمنٹ کے پاس بھیج دیں، کیونکہ اگر ہم خاموش رہیں تو ادھر مخالف ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، پھر اس کا اثر اچھا نہیں پڑتا۔ چونکہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم بد باطن لوگوں کی طرح نفاق اور مداہنت سے کام نہیں لیتے، اس لیے ہم کو کامل امید ہے کہ یہ رسالہ کشف الغطا گورنمنٹ عالیہ کو ہمارے حالات اور ہمارے تعلقات سے اطلاع کرے گا۔ مولوی قطب الدین صاحب نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منفین مبارک کے درمیان جو مہر نبوت بتلائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ رسولی کس طرح تھی، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ مہر نبوت کی اصل حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے متعلق جو اعتراض کیا جاتا ہے، ہمارے خیال میں یہ ایک فروعی بات ہے، مگر میں یہ بات اپنے سچے جوش اور اخلاص سے کہتا ہوں کہ میرا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نشان نبوت کو رسولی وغیرہ الفاظ سے نسبت دینا ایک مومن اور سچے مسلمان کا کام نہیں، یہ گستاخی اور شوخی ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم کو ایسے معاملات میں زیادہ تفتیش اور چھان بین کی ضرورت نہیں کہ وہ مہر نبوت کیا تھی اور کیسی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانات بین اور واضح طور پر رکھے تھے، ان میں سے ایک مہر نبوت بھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود سے انبیاء علیہم السلام کو ایسی ہی نسبت ہے جیسے کہ ہلال کو بدر سے ہوتی ہے۔ ہلال کا وجود ایک تاریکی میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے کمال کو پہنچ کر بدر بن جاتا ہے تو وہ بدر اپنی پہلی حالت ہلال کا مثبت اور مصدق ہو جاتا ہے۔ بس یقیناً سمجھو کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پہلے نبی اور ان کی نبوتوں کو پہلو مخفی رکھتے۔ اب سوچو اور بتلاؤ کہ کیا موجودہ اناجیل سے انسان طریق توحید کا پتہ لگا سکتا ہے؟ کیسی حیران کر دینے والی بات ہے، جو خدا تعالیٰ کا نبی اس کی توحید کو قائم کرنے آیا کرتا ہے یا اپنے خدائی منوانے۔ پس اب موجودہ انجیل نے یہی نہیں کہ طریق توحید کو گم کیا، بلکہ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کو اڑا دیا، اور چاہ جائے کہ وہ خدا یا ابن خدا بنتے، ان کو نبی کے درجہ سے بھی اگر معاذ اللہ بہت برے درجہ کا آدمی بنا دیا، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے آ کر ان کی تعلیم کو زندہ کیا، اور خود مسیح کی اپنی ذات اور وجود کے لیے مسیحائی کی کہ اس کو مردوں سے نکال کر اس زندگی میں داخل کیا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔ تعلیم وہی کامل ہو سکتی ہے جو انسانی قوائے کو
کو پوری مربی اور متکفل ہو، نہ یہ کہ ایک پہلو پر واقع ہوئی ہو۔ انجیل کی تعلیم کو دیکھ کر وہ کیا کہتی ہے اور اس کے بالمقابل قوا کیا تعلیم دیتے ہیں؟ انسانی قوا اور فطرت خدا تعالیٰ کی فعلی کتاب ہے، پس اس کی قولی کتاب جو کتاب اللہ کہلاتی ہے، یا اسے تعلیم الہی کہو، اس کی ساخت اور بناوٹ کے مخالف اور متضاد کیوں کر ہوگی؟ اسی طرح پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو انبیاء سابقین کے اخلاق، ہدایات، معجزات اور قوت قدسیہ پر اعتراض ہوتے، مگر حضور نے آ کر ان سب کو پاک ٹھہرایا۔ اس لیے آپ کی نبوت کے نشانات سورج سے زیادہ روشن ہیں اور بے انتہا اور بے شمار ہیں۔ پس آپ کی نبوت یا نشانات نبوت پر اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جس کو دن چڑھا ہوا ہو اور کوئی احمق نابینا کہہ دے کہ ابھی تو رات ہی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دوسرے مذاہب تاریکی ہی میں رہتے اگر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے، ایمان تباہ ہو جاتا اور زمین لعنت اور عذاب الہی سے تباہ ہو جاتی۔ اسلام شمع کی طرح منور ہے جس نے دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالا ہے۔ توریت کو پڑھو تو بہشت اور دوزخ کا پتہ ہی ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انجیل کو دیکھو تو توحید کا نشان نہیں ملتا۔ اب بتلاؤ کہ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں اور ہیں، لیکن اس میں کون سی روشنی مل سکتی ہے؟ سچی روشنی اور حقیقی نور جو نجات کے لیے مطلوب ہے وہ اسلام ہی میں ہے۔ توحید ہی کو دیکھو کہ جہاں سے قرآن کو کھولو وہ ایک شمشیر برہنہ نظر آتا ہے، شرک کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ ایسا ہی نبوت کے تمام پہلو ایسے صاف اور روشن نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ ختم نبوت کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں تک دلائل اور معرفت طبعی طور پر ختم ہو جاتے ہیں وہ وہی حد ہے جس کو ختم نبوت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ملحدوں کی طرح نکتہ چینی کرنا بے ایمانوں کا کام ہے۔ ہر بات میں بینات ہوتے ہیں اور ان کا سمجھنا معرفت کاملہ اور نور بصر پر موقوف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان اور عرفان تکمیل ہوئی، دوسری قوموں کی روشنی پہنچی، کسی اور قوم کو بین اور روشن شریعت نہیں ملی۔ اگر ملتی تو کیا وہ عرب پر اپنا کچھ بھی اثر نہ ڈال سکتی؟ عرب سے وہ آفتاب نکلا کہ اس نے ہر قوم کو روشن کیا اور ہر بستی میں اپنا نور ڈالا۔ یہ قرآن کریم ہی کو فخر حاصل ہے کہ وہ توحید اور نبوت کے مسئلہ میں کل دنیا کے مذاہب پر فتح یاب ہو سکتا ہے۔ یہ فخر کا مقام ہے کہ ایسی کتاب مسلمانوں کو ملی ہے۔ جو لوگ حملہ کرتے ہیں اور تعالیم ہدایت اسلام پر معترض ہوتے ہیں وہ بالکل کور باطنی اور بے ایمانی سے بولتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہم صلی